محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں انسان کی زندگی گزارنے کے بہتر اصول بتائے گئے ہیں، جس میں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والی باتیں بھی ہیں. روزمرہ اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کے اصول بھی بتائے گئے، اور انسان کو اپنے نفس کی پریشانیوں سے بچانے، کدورتوں کو صاف کرنے اور نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے رہنمائی کی گئی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے تاکہ یہ ہر گھر گھر کی زینت بن سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام بخشا. یہ مختلف مساجد کے علماء، خطباء اور ہر گھر کی زینت بننے کے قابل یہ انمول تحفہ ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں منور کریں گے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اس لیے پڑھیے اس کتاب کو، سمجھیے اس کو اور عمل کیجیے، اس لیے کہ نجات اور کامیابی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم ریاض الصالحین کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس مجموعہ حدیث میں کوئی بھی چیپٹر ہو، اس میں متعلقہ آیات اور پھر موضوع کی مناسبت سے احادیث جمع کرتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ آ جائیں، قرآن اور حدیث، تو پھر کمی کس بات کی. یہاں اس وقت جو باب ہے وہ باب الایثار والمواسات کے ایثار، غمخواری اور ہمدردی کا اس میں ذکر کیا گیا. ایثار یعنی اپنی ضرورت کے مقابلے میں اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا، اس کو مقدم رکھنا. ضروریات تو آدمی کی اینڈ لیس ہیں، اس کا خاتمہ نہیں ہے، مگر اگر آدمی کوئی دیکھتا ہے ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ بہت پسندیدہ چیز ہے. اور اہل ایمان کی یہ نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اس میں بتایا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ ایسے اللہ والے بھی ہیں جو اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے سورہ دہر میں بتایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی رب کے لیے غریب کو، مسکین کو، ضرورت مند کو کھلایا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تم سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے. جیسے بعض لوگ کچھ دیتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کی ریسپیکٹ کرے، ان کو سخی کہہ کے پکارے، آئیں جائیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے. لیکن اللہ والوں کی یہ بات نہیں. اللہ والے دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اللہ والے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی رب ان کا مقصد ہے، وہ دوسروں سے کوئی اس کا صلہ نہیں لینا چاہتے. دیکھیے کیسے کیسے صحابہ کرام کا انداز رہا ہے کہ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک پردیسی اجنبی صحابی آئے. اب ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے، یہ خاتم الانبیاء والمرسلین کا گھر ہے. کاشان نبوت سے آواز آئی کہ آج اتفاق سے سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. آپ نے دوسری ام المؤمنین کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی پیغام ملا. تیسری چوتھی سب کے پاس سے
یہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے کے لیے استعمال کی جا سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرا جو مہمان ہے کون اس کو لے جائے گا تاکہ اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کر سکے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی ضیافت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو اہلیہ سے انہوں نے کیا بات کہی؟ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مہمان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں لے آیا ہوں۔ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ وہاں بھی کوئی زیادہ چیز نہیں تھی۔ بیوی نے کہا کہ آج اتفاق سے صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ اسلام کا آغاز تھا۔ دیکھیے کس طرح کی وہ لوگ زندگیاں گزارتے، دنیا کی تاریخ کا دھارا انہوں نے تبدیل کر دیا، لوگوں کے سوچنے کے پیمانے بدل دیے، لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے اٹھا کر عظمت، شان اور شوکت کے راستے بتائے۔ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو نیچے کر دیا، وقت کی سپر پاور طاقتوں کو نیچے کر دیا، ان کی یہ سادگی ہے، ان کا یہ انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور گھر میں اتفاق سے سوائے بچوں کے کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے کہا بیوی سے کہ ہم ایک ترتیب کرتے ہیں، ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ بچے آرام سے سو جائیں، یعنی تھوڑا سا ڈیلے کر دو، تاخیر کر دو، بچے انتظار کرتے کرتے خود ہی سو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا یہ ان کو طریقہ بتایا کہ مہمان کے آداب میں یہ بات ہے کہ میزبان بھی ساتھ بیٹھ کر کھائے، لیکن کھانا اتنا مختصر ہے کہ میں بھی ساتھ کھاؤں گا تو وہ سیر ہو کر نہیں کھا پائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھیں تم کسی ہیلے سے چراغ بجھا دو۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اندھیرے میں میں صرف آواز کرتا رہوں گا، اس طرح سے محسوس ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھاؤں گا نہیں، اور مہمان سیر ہو کر کھا لے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ دیکھیے کس حد تک مہمان کی رسپیکٹ اور عزت کی جا رہی ہے۔ اپنی بھی ضرورت ہے، کھا نہیں رہے، بیوی کو سکھا رہے ہیں طریقہ۔ بچے تو سو گئے اور اس کے بعد کہا کہ کھانا کھائیے، مہمان بیٹھ گیا اور پروگرام کے مطابق چراغ بجھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ اب کہاں سے اس کو دوبارہ جلائیں، ٹائم لگ جائے گا، چلیے ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ تو اندھیرے میں کھانا شروع کیے۔ اب وہ ایسا اختیار کیے ہوئے ہیں طریقہ جیسے خود بھی شامل ہیں، یعنی منہ سے آواز نکال رہے ہیں کھاتے وقت جیسے انداز ہوتا ہے، کھا نہیں رہے تھے، اور مہمان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی شامل ہیں۔ اطمینان سے وہ کھایا، اور کھانے کے بعد رات گزری۔ جب وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بتائی ان سے کہ ان کا یہ جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور ان کے بارے میں کہا لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکم اللیلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف نازل فرمائی۔ ضرورت اپنی ہے، ضرورت بیوی کی ہے، ضرورت بچوں کی ہے، مگر اس کے باوجود آنے والے مہمان کی تکریم میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ نہ رکھنے کے باوجود دل بڑا تھا، ذہن و دماغ بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ سورہ حشر میں جو بات کہی گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، حالانکہ آپ کو بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی، مگر آپ مانگنے والے کا خیال رکھتے تھے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ایک صحابیہ بڑے پیار سے، عقیدت اور محبت سے انہوں نے ایک کپڑا تیار کیا چادر کی طرح سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیے کے پیش کی۔ میں نے آپ کے لیے یہ تیار کیا ہے۔ آپ کو اس وقت ضرورت بھی تھی اور آپ قبول فرما لیے اس ہدیے کو، اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیا، زیب تن کیا، پہن لیا۔ اور جب پہن کر مسجد میں آئے تو ایک اور صحابی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بھلی یہ چادر ہے، اگر آپ مجھے دے دیں یہ چادر تو۔ اب دوسرے جو صحابہ تھے ان کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور صحابہ کو اندازہ تھا کہ اس کی نبی کو بھی ضرورت ہے،
خواہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی کہ نبی سے مانگ لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی آپ نے کہا رک جاؤ، گھر تشریف لے گئے اور وہ کپڑا بدلا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو صحابہ کرام جب اس کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ آنے والے نے یہ حرکت کیوں کی، ایسے مانگنا نہیں چاہیے تھا اس کو، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے، مگر میں نے کیوں مانگا ہے؟ میں نے اس لیے مانگا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو اسی کپڑے میں میرا کفن ہو، جو کپڑا نبی کے بدن کو چھوا ہوا ہو، یہ میری خواہش تھی۔ کہتے ہیں فکانت کفن ہو، اسی طرح جیسے ان کی خواہش تھی انتقال کے بعد یہی جو کپڑا تھا اسی میں ان کی باڈی کو لپیٹا گیا، یہی ان کا کفن بن گیا۔ جیسے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے اور دوسروں کو دینے کی کوشش فرماتے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ایثار اللہ کو پسند ہے، ہمدردی اور غمخواری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنی ضرورت کے باوجود اہل ایمان، تقوی اور پرہیزگاری سے متصف لوگ دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا کرتے تھے، دوسروں کی غمخواری زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہی انداز تھا کہ پانی کی شدید ضرورت ہے ایک آدمی کو، لیکن وہ سنتا ہے دوسرے کی آواز، میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہ سنتا ہے تیسرے کی آواز، دوسرا کہتا ہے کہ اس کو پہلے پلاؤ۔ پھر وہ سنتا ہے چوتھے کی آواز، وہ کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو پہلے پلاؤ۔ یعنی خود ضرورت ہے، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مگر اپنے بھائی کی آواز آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ پلانے والے کو پہلے ادھر جائیے، پہلے میرے بھائی کو پلائیے، اس کے بعد میری طرف آئیے۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ یہی چیز کھانے پینے چلنے پھرنے ہر جگہ ان کا یہی انداز تھا۔ کاش یہ صفت، یعنی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو اہمیت دینا، اس کی مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اگر کمیونٹی میں، معاشرے میں اس مزاج و فکر کے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ معاشرہ باغ و بہار بن جائے گا۔ وہاں پر کتنی رحمت اور برکت ہوگی جہاں دوسروں کی ضروریات کو آدمی محسوس کرے اور اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ یہاں تو الٹا معاملہ چلتا ہے، گھر بھرا ہوا بھی ہو پھر بھی آدمی چاہے گا اور کچھ آ جائے تو اچھا ہے، دوسرے کو نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، دوسرا مجبور ہے کوئی بات نہیں، میرا گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے، میرا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ انسان کے سوچنے کا اپنا آج کل کا انداز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک قبیلہ تھا اشعری قبیلہ، ایک برادری تھی وہاں پر عرب کی، اشعری، تو ان کے اندر ایک اچھی صفت پائی جاتی تھی، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی یہ بات ہے۔ ان کا طریقہ کچھ ایسا تھا، باہمی تعاون کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے کا، کوآپریشن کا، کہ کبھی کھانے ہونے کی کمی ہو جاتی تو وہ قبیلے کے جو لوگ کئی سفر پر جاتے، جتنے لوگ ہوتے، وہ اپنا جو کچھ کھانا ہے، توشہ ہے، وہ سب کہتے کہ ایک کپڑے میں ڈال دو، سب جمع کرتے ایک جگہ، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کسی اور چیز کی کمی ہوتی تو بھی وہ ایسے ہی کر لیا کرتے تھے، مل جل کر۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اور آپ نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، یعنی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اس طرح سے آپس میں تعاون کے جذبات ابھریں گے، یعنی باہمی تعاون، باہمی کوآپریشن، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ پھر ایک باب ہے التنافس فی امور الآخرہ، یعنی کمپٹیشن، مسابقہ کرنا آخرت کے بنانے اور سنوارنے میں۔ بہت اہم بات ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے ریس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے
زیادہ سے زیادہ دنیا ہم کمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں کہ تم دنیا سے زیادہ آخرت کو بنانے کی کوشش کرو، آخرت کو سنوارو، سجاؤ، اس لیے کہ یہ کام آنے والی چیز ہے، اس میں ریس لگاؤ، اس میں کمپٹیشن لگاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی جیسے ہم کرتے ہیں؟ میری ایک کار ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو پرانا ماڈل ہے، میرے دوست کے پاس نیا ماڈل ہے۔ ایک گھر ہے چھوٹا سا، میں کہتا ہوں کہ چھوٹا گھر ہے، بڑا لینا چاہیے، لگژری گھر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 5 سوٹ ہوں، یعنی حل میں مزید اور اضافہ اور اضافہ۔ اور آخرت کے لیے دیکھا جائے گا بعد میں جب موقع ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ عمر اتنی لمبی ہوگی، موقع اتنا زیادہ ملے گا کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکیں گے، کیا گارنٹی ہمارے پاس؟ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے ریس لگائے کہ آج میں نے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی، کل میں کوشش کروں گا کہ 5 کی 5 نمازیں مسجد میں ادا کروں، اس میں ریس لگائیے۔ آج میں نے قرآن کریم کے صرف 1 صفحے کی تلاوت کی، کل میں 2 صفحے پڑھوں گا، ریس لگائیے۔ میرے بھائی نے دین کے کام کے لیے 100 روپیہ خرچ کیا، کیوں نہ میں 150 روپیہ خرچ کر دوں تاکہ وہاں میرے زیادہ کام آ سکے۔ تو آخرت کے لیے ریس، آخرت کے لیے کوشش، یہ اصل میں کرنے کے کام ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں حکم بھی دیا گیا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آخرت کے کاموں میں تم بڑھو، کمپٹیشن کرو، ریس لگاؤ، مقابلہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز بھی کیا ہوتا تھا۔ نبی کی ہر ادا کو پسند فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو کوئی پسند آ جائے، محبوب ہو جو اللہ کے نبی کا، اللہ اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے، جیسے حدیث میں اس سے پہلے گزر چکی، بتایا گیا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں وہ پیار کرتا تھا، دنیا میں اس کے تعلقات جس کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایسے ہی انتظام فرما دیں گے اس کے لیے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام جب بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کوئی مشروب پیش کیا، کوئی ڈرنک تھا، دودھ یا پانی وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا، اور اس کے بعد مجلس میں آپ کے قریب چھوٹا بچہ تھا اور کچھ بڑے بزرگ بھی تھے، تو اب طریقہ کیا ہے کہ پہلے جو قریب ہے اس کو دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ جو دودھ بچا ہوا ہے یا جو بھی مشروب تھا اس میں بڑوں کو دے دوں پہلے؟ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بچایا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹا، میں چاہتا ہوں کہ وہ برکت پہلے مجھے ملے، اس میں دوسروں کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ محبت تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی۔ تو اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو چھوڑا ہوا ہے پہلے میں اس کو پی لوں، کیونکہ برکت ادھر ادھر نہ ہو جائے، پھر آپ جس کو چاہے پلا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ادا سے بہت خوش ہوئے، پھر آپ نے اسی کو دے دیا، کیونکہ وہ قریب بھی تھا، حق اس کا تھا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا وہ پینے کے بعد پھر دوسروں کو آپ نے دیا۔ وہ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم بھی محبت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر نبی کے طریقے کو اپنائے بغیر، نبی کی بات کو اپنائے بغیر، نبی کی رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کیے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی محبت چلتی رہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو دوسرا اہم باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ آدمی شکر گزاری کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس پر شاکر رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے والا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر اس کے پاس دولت بھی ہے تو وہ وہاں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو آدمی دے رہا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کر رہا ہے،
اور آخرت پر اس کا یقین ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو آسان فرما دیں گے، اس کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ اور ایسے لوگ کیا کوشش ان کی ہوتی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو دولت دی ہے وہ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی اسی شخص کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جو کنجوسی کرے، جو بخیلی کرے، جو بچا بچا کر گن گن کر رکھے، نہیں، اس کے لیے جو پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم درجات اسی وقت پاؤ گے اللہ کے پاس، ثواب، اجر، فضیلت اسی کے لیے ہے جو اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام، ان کے سوچنے کا انداز دیکھیے۔ جو مالدار صحابہ تھے، امیر صحابہ، وہ عبادت بھی کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ جو غریب صحابہ تھے وہ عبادت تو کرتے مگر صدقہ و خیرات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریب تنگ دست صحابہ حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ تو خرچ کر کے جنت میں زیادہ درجات پائیں گے کیونکہ عبادت بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سوائے عبادت کے کچھ ہے نہیں، تو ہم صدقہ تو نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا نیکیاں ملیں گی؟ درجات ہمارے کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کمپٹیشن آخرت میں کرتے تھے، وہ ریس آخرت کی چیزوں میں لگاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھتے ہوئے ان کو ایک طریقہ بتایا، اچھا تم اس پر عمل کرو تو تمہارے جو درجات کم ہو رہے ہیں وہ بھی تم پا لیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات، یہ پڑھا کرو۔ اب کچھ دن چلتا رہا یہ، یعنی وہ جو غریب صحابہ ہیں اب وہ عبادت کے بعد اب یہ تسبیحات، ذکر و اذکار کیا کرتے۔ امیر صحابہ جو تھے، کیونکہ ان کی توجہ بھی آخرت کی چیزوں میں تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ دیر زیادہ بیٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے اب جستجو، اب پوچھے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب وہ بول نہیں رہے ہیں، اب وہ اصرار کر رہے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بتائیں گے تو یہ بھی عمل کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ علم معلوم ہو، چھپا بھی نہیں سکتے، اب بڑے پھنسے، وہ چھپائیں گے تو ایک پرابلم ہے، بتائیں گے تو وہ بھی کریں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو پھر انہوں نے جب اصرار کیا، بتا دیے، جب بتا دیے امیر لوگ وہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ اب غریب پھر بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، ان کو تو معلوم ہو گیا تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھنے لگ گئے، پھر ان کے درجات ہی بلند ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نیت کے مطابق اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ تم اپنی نیتوں کو صحیح رکھو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله